محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ کانفرنسوں میں اصل میں وہ بڑے جید علماء اور مقررین حضرات تشریف لاتے ہیں، وہی خطاب کرتے ہیں۔ میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی اتنے ٹائم میں اپنی بات کو بناتے ہی سمجھ نہیں آتی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ بہرحال دوستوں کی محبت کی وجہ سے چند منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اس سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے پیچھے چلو۔ یحببکم اللہ، پھر آپ پہ ہی اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قرآن کریم نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اے پیغمبر آپ فرمائیے کہ تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اور یقیناً انسان نے اس دھرتی پہ آ کے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کبھی شجر کے سامنے جھکا ہے، وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کبھی حجر کے سامنے جھکا ہے، وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کبھی آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے، وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کبھی اس نے چاند کی، سورج کی، ستاروں کی پوجا کی ہے، مگر اسے اللہ کی محبت ملی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا والو، تم میری محبت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہو، جگہ جگہ پھرتے ہو، تم نے دنیا کی خاک چھان ماری، مگر میں ایک بات کہے جا رہا ہوں کہ تم سب کو چھوڑ دو، فقط میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں اب اللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں اللہ کی محبت کے لیے مارا مارا پھرنا نہیں پڑے گا، تمہیں اللہ کو پانے کے لیے جگہ جگہ اپنے آپ کو جھکانا نہیں پڑے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ تم دوڑو گے، بلکہ اللہ آپ پہ ہی تم سے محبت کرنے چلے آئیں گے۔ بات کو سمجھیے، غور کیجئے۔ یہ پچھلے دنوں میں شب معراج گزری ہے، میں انشاءاللہ چند منٹ میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوستوں کی خواہش تھی کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، پڑھوں، یہاں میں 2-3 جمعے پڑھا چکا ہوں، تو انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی میں آتا ہوں یہاں۔ جو دوست خواہش مند ہیں انشاءاللہ رمضان میں ان کو ویسے ہی سنائیں گے، ٹائم تھوڑا ہے، علماء کرام کثیر تعداد میں ہے، تو یہ بیٹھے ہیں میرے پاس، سیف الرحمان صاحب ان کے سامنے انہوں نے تقریر ہوندے ہی نہیں۔ بہرحال یہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، بڑا پرمغز خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ معراج گزری ہے، میں نے کسی سے پوچھا بھائی آپ رات بھر جاگے ہیں، آپ نے مصلی نہیں چھوڑا، قرآن پڑھی، آجو تسبیح نماز، آجو تسبیح نماز، آجو تسبیح نماز، تسبیح نماز بھی آپ نے پڑھی ہے، صبح کو روزہ بھی رکھا ہے لوگوں نے، کمال ہو گیا جناب، اخیر ہو گیا ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے تمہیں محبت نہیں رسول اللہ نال، ہمیں محبت ہے۔ وہ محبت محمدی کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے کہا تیری محبت اپنی جگہ پہ ٹھیک، کبھی اللہ تیرا ایمان محمدی بنا دے نا، کبھی تیرا عقیدہ محمدی ہو جائے نا، پھر مزہ آ جائے۔ بھائی شب معراج کو دیکھنا یہ ہے، کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ اور دوسرا محمد رسول اللہ، تیسرا جز کوئی نہیں، اگر ہے وہ دوسری پارٹی ہے، ساڑھے والی نہیں ہے۔ کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ اس دھرتی پر اگر کوئی نظام چل سکتا ہے تو وہ اللہ کا نظام ہے، اس کا دستور ہے، جسے دستور حیات کہتے ہیں، اس کا قرآن ہے، اس کا کلام ہے، اس کا سکہ چلے گا۔ اور اگر کسی کی پیروی، کسی کی تابعداری، کسی سے دین سیکھنا ہے، کسی سے دین ملنا ہے، کسی سے دین سمجھنا ہے،
کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ فقط ایک ذات ہے جو اس دھرتی پر وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے ان جیسا نبی پیدا کوئی نہیں کیا. جس طرح اللہ پوری کائنات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی توحید کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ رسالت کے اندر میرے پیغمبر کا کوئی شریک نہیں ہے. جس طرح قرآن جیسی بات کائنات میں کسی کی نہیں، تو بھائیو سمجھ لو اس دھرتی میں محمد مصطفیٰ جیسی بات کائنات میں کسی کی نہیں. وہ پنجابی کی مثال پہلے دے چکا ہوں یہاں میں، پانی پیویے پون کے تے مرشد پڑھیے. عجیب بات ہے. دعویٰ تیرا ہے محبت محمدی کا، عقیدہ تیرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، عقیدہ تیرا محمدی نہیں ہے، عقیدہ تیرا حنفی ہے، عقیدہ تیرا شافعی ہے، عقیدہ تیرا مالکی ہے، عقیدہ تیرا حنبلی ہے. یہ عجب تماشا ہے کہ رات جاگتا ہے. اللہ کی قسم جو تیری مرضی کی عبادت ہوگی اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں مل سکتا. کلمہ تو ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی اطاعت کریں گے. وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے مقتدی ہیں. اللہ کی قسم جس طرح میرے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ نہیں ہے، اس طرح میرے پیغمبر کی بات کا مقابلہ نہیں ہے. اور میرے نبی کا چہرہ دیکھو، کائنات میں رب نے ان کے جیسا چہرہ کسی کا بنایا نہیں ہے، نہیں بنایا. اگر حسن یوسف ایک طرف، کتنی خوبصورت بات اماں جی نے فرمائی تھی کہ اگر یوسف والیوں نے یوسف کو دیکھ کے اپنے کلائیاں ہاتھ کاٹ لیے، فرمایا کبھی میرے محمد کا حسن دیکھ لیتی اپنی گردنیں کاٹ لیتی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جس طرح اللہ نے حسن و جمال کا منبع آقا کو بنایا، اسی طرح اللہ نے فرمایا تم اللہ کی محبت کے متلاشی ہو، ساری کائنات کو چھوڑ دو، میرے پیغمبر کی اطاعت کر لو، اللہ تمہیں خود آ کے پیار کرے گا. پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے. پھر معاملہ تیری مرضی پہ آئے گا جب تو اطاعت مصطفیٰ کرے گا. اور یہ ضروری ہے کہ معراج کی رات کو جاگتے ہو، دکھانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. اگر پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام معراج کی رات آپ اس شب کو آسمان پر چلے گئے، یہ انعام ہے، میڈل ہے. بھائی کوئی کارکردگی ہو تو میڈل ملتا ہے. کسی نے ریس میں میڈل لے لیا، کسی نے کشتی میں میڈل لے لیا، کوئی مکے مار کے میڈل لیتا ہے. بھائی کوئی کارکردگی ہو تو میڈل ملتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ معراج کیا ہے. بس جی شب معراج زندہ آباد جی، مرد آباد جی، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں. میرے پیغمبر نخلا کی وادی کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں، تم نے نہیں سنا، جنات نے سنا ہے، انہوں نے سنا. کیا پڑھ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. وادی نخلا میں پیغمبر قرآن پڑھتا ہے. اور کب قرآن پڑھتا ہے؟ صبح کو میرا پیغمبر نکلتا ہے مکہ سے 60 یا 50 میل دور مشرق کی جانب. ایک چھوٹی سی بستی ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، سرسبزہ ہے، شادابی ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے. دل چاہتا ہے وہاں جا کے بس جائیں، وہاں رہیں. اس کا نام طائف ہے. میرے پیغمبر گھر سے نکلتے ہیں، 50 55 60 میل کا سفر پیدل چلتے ہیں. کوئی گھوڑا نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے. اللہ کی قسم پیدل میرا پیغمبر پیدل. جناب زید ہیں، ایک بندہ اور میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، تینوں بندے نکلتے ہیں. کیوں نکلے پتہ ہے آپ کو؟ بس ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے جی معراج آئی، زندہ آباد، ہم نے رات جاگ لیا، پورا ہو گیا. نمازاں سارا دن نہ پڑھو، 5 نمازاں مول فرما رہے تھے کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے نماز پنجگانہ ادا کی جائے. یہاں نماز کوئی نہیں خیر صلی اللہ ہے. معراج نو جاگ لو، بس پاس ہو گئے. شب برات کو پٹاخے چلا لو، رات کو جاگ لو، یہ وہ بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مرضی کا کام ہے، اپنی مرضی کی بات ہے. یاد رکھیے اپنی مرضی کی عبادت کام نہیں آئے گی. مرضی میرے رسول کی ہوگی تو وہ عبادت قبول ہوگی. ہماری محبت کا انداز اپنا. جی شاہ صاحب کہتے ہیں جی وزیر آباد سے آگے نکل آئے ہیں، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے میں بھی اپنی باتوں ختم کرنا چاہیے. مرض کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات، جس طرح آپ کی ذات انمول، آپ کی بات انمول،
جب تک رسول اللہ کا کردار نہ ہوگا، آپ کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کی بات۔ ایک بندہ رات کو کھڑا ہوتا ہے، وہ 100 نفل پڑھتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اس کا 100 نفل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں زور دیا 5 رکعتیں پڑھنا، وہ 5 رکعتیں قبول ہیں بھائی؟ کیوں نہیں قبول بھائی؟ ایک زیادہ پڑھ لیا ہے، وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، میرا ایمان کمزور ہے، میں 14ویں سجدہ، میرا ایمان کمزور ہے، میں کمزور ہوں، تو جو میری طرف میں کمزور ہوں، چلو میں 4 کی 5 کر لوں، قبول ہے؟ کیوں بھائی؟ قبول ہے؟ جائز ہے؟ درست ہے؟ کیوں بھائی؟ 1 رکعت پڑھی ہے، کوئی رنجت نہیں پڑے، 1 رکعت پڑھی ہے نا۔ وہ کہتا نہیں، کیوں؟ کہتا میرے مصطفیٰ نے 4 سکھائی ہیں، 4 ہوں گی۔ مصطفیٰ نے 4 سکھائی ہیں، 4 ہوں گی، 5 نہیں ہو سکتی۔ 1 بلکہ آدھی رکعت بھی زیادہ پڑھنے سے نماز گئی، خراب ہو گئی، حالانکہ نماز ہی پڑھی ہے پاجی، نماز پڑھی ہے، 5 کی 6 نہیں، 4 کی 5 نہیں، اور میرے بھائی 3 کی 4 نہیں۔ وجہ سبب کیا ہے؟ کہتا جو طریقہ مصطفیٰ کا ہے وہی قبول ہے، جو طریقہ مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، پہلے رسول سے محبت کرنا سیکھو۔ جب رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھو گے پھر اللہ راہ دکھائیں گے، اللہ محبت کریں گے۔ اے داڑیاں والے بیٹھے تھے، پوچھو نا، اے کو پاگل ہے، لمبی لمبی داڑیاں، کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کو داڑھی سے پیار تھا، میرے رسول نے داڑھی رکھی۔ پوچھو داڑھی والے کسی نے پوچھو، یا جہاں جو مسجد میں پوچھو کیوں رکھی ہے؟ سونی لگتی ہے؟ کہتے پتہ نہیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی، میرے پیغمبر کی جھنڈی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ان سے پہچانوں گا قیامت کو، میں ان سے پہچانوں گا، داڑیاں والے ہوں گے، چمک رہی ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، نمازیوں چہرے پہچانوں گا۔ تو میں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے دیکھ کے پہچان لے کے آ جا سونے میرے کو۔ مزہ آئے گا نا انشاءاللہ، جنت میں جانے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ بس قصہ یہ ہے، بات میری لمبی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی بنا پر اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنی مرضی کی عبادت نہیں کرنی۔ روزہ تیری مرضی کا روزہ نہیں، معراج کا روزہ رکھا میرے پیغمبر نے نہیں بتایا، کوئی روزہ نہیں ہے۔ شب برات کو رات جاگتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم الٹا عذاب ہے، وہ عذاب بنے گا، کیونکہ اس میں تیری مرضی شامل ہے، میرے مصطفیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ جس کام میں میرے نبی کی مرضی شامل ہوگی، جس کام میں میرے نبی کی محبت ہوگی، جس کام میں میرے نبی کی اطاعت ہوگی، جس کام کے اندر میرے نبی کا پیار ہوگا، اس کام سے میرا رب پیار کرے گا۔ جس کام سے میرا رب پیار کرے گا، جس بندے سے میرا اللہ پیار کرے گا، وہ بندے کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔